ناظرین، بغداد میں ایک نوجوان تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا اور اس کا کام نعل سازی تھا۔ وہ نعل بناتا بھی تھا اور گھوڑے کے سموں پر چڑھاتا بھی تھا۔ نعل بناتے وقت تپتی بھٹی میں سرخ شعلوں کے اندر وہ نعل رکھتا اور پھر آگ میں اسے کسی جمور یا کسی اوزار کے ساتھ نہیں پکڑتا تھا، بلکہ آگ میں ہاتھ ڈال کر اس تپتے ہوئے شعلے جیسے نعل کو نکال لیتا اور اپنی مرضی کے مطابق اسے شکل بھی دے دیتا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر دیوانہ کہتے اور حیران بھی ہوتے تھے کہ اس پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہاں موصل شہر کا ایک شخص آیا۔ جب اس نے ماجرا دیکھا تو اس نے تجسس سے اس نوجوان سے پوچھا کہ اسے گرم گرم لوہا پکڑنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ وہ جلدی میں لوہے کو اٹھا لیتا ہے اور اب اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ میرا ہاتھ اسے برداشت کرنے کا عادی ہو گیا ہے اور اسے کسی جمہور یا پلاس وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ تو کوئی اور ہی بات ہے۔ اس نے اس نوجوان سے کہا کہ مجھے اس کی حقیقت بتاؤ، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس نوجوان نے بتایا کہ بغداد میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی اور اس کے والدین عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے اور کسی حادثے کا شکار ہو گئے۔ وہ دونوں فوت ہو گئے اور یہ لڑکی بے یار و مددگار اس شہر میں رہنے لگی۔ وہ لڑکی پردے کی پلی ہوئی گھر کے اندر رہنے والی لڑکی تھی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ زندگی بسر کرے تو کیسے۔ آخرکار نہایت غمزدہ اور پریشانی کی حالت میں وہ باہر سڑک پر نکل آئی۔ اس نے میرے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ کیا ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اور اندر سے اس لڑکی کو ٹھنڈا پانی لا کر پلایا اور اس لڑکی نے کہا کہ خدا تمہارا بھلا کرے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں؟ اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے اس سے اکیلے اس طرح پھرنے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکی نے اپنے اوپر گزرا سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں زندگی کیسے بسر کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم شام کو یہیں میرے گھر آ جانا اور میرے ساتھ کھانا کھانا، میں تمہیں تمہاری پسند کا ڈنر کھلاؤں گا۔ وہ لڑکی چلی گئی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے اس کے لیے کباب اور بہت اچھی اچھی چیزیں تیار کیں۔ وہ شام کے وقت میرے گھر آ گئی اور میں نے کھانا اس کے آگے چن دیا۔ جب اس لڑکی نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دروازے کی چٹخنی چڑھا دی اور میری نیت بدل گئی، کیونکہ وہ انتہا درجے کا ایک آسان موقع تھا جو میری دسترس میں تھا۔ جب میں نے دروازے کی چٹخنی چڑھائی تو اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا اور اس نے کہا کہ میں بہت مایوس اور قریب المرگ اور اس دنیا سے گزر جانے والی ہوں۔ اس نے مزید کہا کہ اے میرے پیارے بھائی، تو مجھے خدا کے نام پر چھوڑ دے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میرے سر پر برائی کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا موقع مجھے کبھی نہیں ملے گا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لڑکی نے مجھے کہا کہ میں تمہیں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر درخواست کرتی ہوں کہ میرے پاس سوائے میری عزت کے کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میری عزت بھی پامال ہو جائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچے، اور پھر اس حالت میں اگر میں زندہ بھی رہوں تو مردوں ہی کی طرح جیوں گی۔ اس نوجوان نے مزید بتایا کہ لڑکی کی یہ بات سن کر مجھ پر خدا جانے کیا اثر ہوا۔ میں نے دروازے کی چٹخنی کھولی اور دست بدستہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میرے اوپر ایک ایسی کیفیت گزری تھی جس میں میں نبرد آزما نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب وہ کیفیت دور ہو گئی ہے۔ تم شوق سے کھانا کھاؤ اور اب سے تم میری بہن ہو۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا کہ اے اللہ، میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے اللہ، نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے بلکہ اس پر ہر طرح کی آگ حرام کر دے۔ نوجوان نے بتایا کہ لڑکی یہ دعا دے کر وہاں سے چلی گئی۔ ایک دن میرے پاس جمہور نہیں تھا اور میں دھونکنی چلا کر نعل گرم کر رہا تھا۔ میں نے زنبور پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ دہکتے ہوئے کوئلوں میں چلا گیا، لیکن میرے
ہاتھ پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں حیران ہوا اور پھر مجھے اس لڑکی کی وہ دعا یاد آ گئی، اور تب سے لے کر اب تک میں اس دہکتی ہوئی آگ کو آگ نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ میں اس سے جو چاہے بغیر کسی ڈر کے نکال دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، نال ساز نوجوان یہ جو کام کرتا تھا وہ اپنے کام میں بہت ہی ماہر تھا۔ اسے آگ سے خوف نہیں تھا، اور اسے جو اس لڑکی نے دعا دی تھی یہ اس کی دعا کا اثر تھا۔ لڑکی نوجوان کی نیک نیت سے بہت خوش ہوئی اور اس کے لیے یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ اس پر آگ حرام کر دے۔ نوجوان اس دعا کا اثر محسوس کرتا ہے اور آگ اس کے ہاتھوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نیک نیتی اور ایمانداری کے لیے اللہ تعالی ہمیں اجر دیتا ہے۔ برائی اور خیانت کا انجام ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ نیک نیتی اور ایمانداری کے لیے اللہ تعالی ہمیں اجر دیتا ہے۔ برائی اور خیانت کا انجام نقصان سے ہی ہوتا ہے۔ اور جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں اور وہ جب اللہ کے حضور دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کر دیتا ہے تو اس کی دعائیں کبھی بھی عرش عظیم والا رد نہیں کرتا، اور ان دعاؤں کے طفیل ہمیں وہ کچھ عطا کرتا ہے کہ جس کی ہمیں کبھی کوئی امید ہی نہیں ہوتی، یا ہم نے اس بارے میں کبھی سوچا تک بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ دوسرے لوگوں کی عصمت کا خیال رکھتے ہیں، ان کی عصمت کو چاک نہیں کرتے، کوئی نقصان نہیں پہنچاتے اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے کئی آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی، اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آپ سب لوگوں کا ایک بار میں پھر سے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تمام کے کمنٹس کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں، تاہم وقت کی کمی کی وجہ سے تمام کمنٹس کا ریٹن میں رپلائی دینا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ تمام کا اس وقت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب سے یہی امید رکھتا ہوں کہ اسی طرح سے آپ سپورٹ کرتے رہیں گے، ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے، اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ بھی کرتے رہیں گے۔ اب ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آنے والی ویڈیو تک قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔